رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوراد و وظائف میں انہیں استعمال کیا ہے، پڑھا ہے ان پر کلام پاک، کلام الہی اور اوراد و وظائف، اسماء الحسنہ۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا اعزاز اور افتخار ہے۔ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں شامل تسبیحات یہاں موجود ہیں جو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور حضرت ملنگ بابا ثانی کے ایک یہ تین کے قریب گھنٹے مبارک ہیں جو حضرت ملنگ بابا کبھی کبھار اپنے گلے مبارک میں زیب کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، کائنات کا ہر ذرہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کی فہم و فراست ہے کہ وہ کس انداز سے اس کو دیکھتا ہے۔ اولیاء کرام کا یہ اہم ترین عنصر رہا ہے کہ اللہ انہیں جو علم ودیت کرتا ہے اس سے وہ ذرے سے بھی واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ گھنٹہ مبارک ہوں، یہ تسبیحاں ہوں، سلیمانی تسبیح ہو، دوسری تسبیحات ہوں، ملنگ بابا ان کی کیفیات سے آگاہ تھے۔ اللہ نے انہیں علم کے مختلف خزانے عطا فرمائے۔ جی، یہ پیروبا کا گھنٹہ ہے جو حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے زیر استعمال رہا اور بیرون کلر کا ہے، رنگ کا ہے۔ عزیزان گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، حضرت ملنگ بابا ثانی نے تصحیح فرمائی ہے کہ یہ وہ خزانہ ہے جو اس میں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نادر و نایاب تو ہے لیکن پہلی مرتبہ اسے آپ نے یہاں پر ملاحظہ کیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور وہ آنکھیں جو اسے دیکھ رہی ہیں، اور وہ ہاتھ کس عظمت کے مالک ہوں گے جن کے ہاتھوں سے یہ گردش کر رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ملنگ بابا کے تبرکات کی زیارت کا شرف آپ 42ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پہ حاصل کریں۔ ایک اور گھنٹہ مبارک جو حضرت ملنگ بابا کے استعمال میں رہا اور گلے میں استعمال کیا، آپ نے گلے پہنا اسے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہال میں یہاں مرکزی جو لوگ جتنے بھی بھائی ہیں ان سے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں تاکہ آواز پہنچے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل عزیزان گرامی، یہ حضرت ملنگ بابا ثانی کے بائیں اور دائیں ہاتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سلیمانی تسبیحوں کا سیٹ ہے جو 6 اور 7 تسبیحوں پر مبنی ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے سلیمانی تسبیحیں دیکھی ہیں اور یہ اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایک لمحے اور آپ اس کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ پورا اجتماع جمع کی ہوئی تسبیحاں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بہت سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل جو آپ کے سلسلہ چشتیہ ملنگیہ کی جانب سے آپ کو عطا ہوا چمٹائے مبارک، یہ چمٹائے مبارک جو حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسے سامنے کی جانب آویزاں کیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے زیر استعمال رہا۔ ایک اور حضرت ملنگ بابا کا تبرک مبارک جس میں تسبیحات شامل ہیں، یہاں تسبیحیں شامل ہیں، اور عزیزان گرامی لمبی کا عزیزان گرامی یہ
عزیزان گرامی، یہ تسبیح جو حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال رہی، حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پاک پٹن شریف میں بابا فرید گنج شکر کے دربار سے عطا ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا طویل ہونا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، اور اس میں حضرت ملنگ بابا نے اسے مخصوص انداز سے، کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ ملنگ بابا بھی اسی انداز سے پہنا کرتے تھے، آپ نے بھی اسے پہنا اور کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ عام شخص یا عام مسلمان تو 100 دانوں پر مشتمل تسبیحوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ ہمہ وقت اوراد وظائف میں اور اللہ کی یاد میں محو ہوتے ہیں۔ ایک اور حضرت ملنگ بابا کی جھولی مبارک جو ہرے اور پیلے رنگ سے مزین ہے اور یہاں پہ موجود ہے، آپ اسکرین پر سے دیکھ رہے ہیں، حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں۔ اسے بھی باکس میں مزین اور ترتیب دیا گیا ہے۔ اسی انداز سے ایک اور حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل یہ گلاب پاش عظیم الشان محفل پاک ختم خواجگان حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے دور میں جو بھی ہوا کرتی تھی، جس لمحے بھی ہوئی ہیں، یہ گلاب پاش ان محافل پاک ختم خواجگان میں پیش ہوتا تھا اور اس سے گلاب پاش کیا جاتا تھا۔ محفل کی برکتیں اور سعادتیں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، اور یہ دیکھیے کہ محفل سے نسبت رکھنے کا اعزاز، چاہے وہ ایک بے جان ہو یا جاندار ہو، بہت عظمت کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال چاندی کا گلاس مبارک جو خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے، اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی اس بات کو نمایاں کر رہی ہے کہ اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے حضرت ملنگ بابا کے حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں۔ حضرت ملنگ بابا حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی 4 اپریل 1974 کو جو منعقد ہوئی، اس میں یہ چادر مبارک جو پیش کی گئی، اس کا یہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، خوبصورت انداز سے ہے۔ حضرت ملنگ بابا ثانی اس کی وزارت کا آپ کو شرف حاصل فرمانا جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے خوبصورت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ کم و بیش 42 سال پہلے کی چادر جو جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر پیش کی گئی، حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی عظمت کی علامت۔ عزیزان گرامی، حضرت ملنگ بابا کے حضرت ملنگ بابا کے نالین مبارک جو انتہائی مضبوط کپڑے سے بنے ہوئے ہیں، اور دونوں اس میں قدم نمایاں ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ سامنے کی جانب سے اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت ملنگ بابا کے نالین مبارک۔ عزیزان گرامی، حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے خصے مبارک ہیں جو سنہرے رنگ سے مزین کیے ہیں، ترتیب دیے گئے ہیں، اور باہر اور اندرونی جانب بھی اس پہ کام کیا گیا ہے اور خوبصورت اور نفاست سے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ اسے باکس میں دیں، سلیم شاہی بھی اسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال رہے۔ بہت خوب۔ عزیزان گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان نالین مبارک کو دکھانا اور یہ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنا، عزیزان گرامی، وقت کے بادشاہ اولیاء کرام کی جوتیاں اپنے سروں پر رکھ کر عظمت فراہم کیا کرتے تھے۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمانہ اس قدر ترقی کر رہا ہے، اور یہ چیز اولیاء کرام مشائخ الظام کے زمانے میں روایت پکڑے۔ ایک اور حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے سلیپرز ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں اور میرون کلر کے ہیں، براؤن رنگ کے ہیں، اور جی 40 50 55 سال سے زائد عرصے تک یہ رہے ہیں، کم و بیش اتنے پرانے ہیں، نادر ہیں۔ اور یہ
عظیم الشان محفل پاک ختم خواجگان میں حضرت ملنگ بابا کا ایک اور گلاب پاش جو اس کا حصہ ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں شامل جھولیاں مبارک، پہلی جھولی بھی آپ نے دیکھی تھی اسکرین پر، یہ دوسری جھولی ہے جو حضرت ملنگ بابا ثانی اپنے دست مبارک سے اس ٹرے میں رکھ رہے ہیں، اور اسی انداز سے ایک اور جھولی مبارک مختلف رنگوں اور مختلف ڈیزائن سے اسے ترتیب دیا گیا ہے، اور حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال مختلف تبرکات رہے ہیں جو ایک تھیلی میں محفوظ ہیں، اور یہاں پر آپ اسکرین پر حضرت ملنگ بابا ثانی اپنے دست مبارک سے دکھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں شامل حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ایک لوہے کی میخ ہے جو یہاں باکس میں محفوظ کی گئی ہے، اور آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں یہ آپ حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال رہی ہے مختلف موقعوں پر، اور آپ کے تبرکات میں شامل ہے۔ حضرت جی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے تبرکات میں مبارک پنکھا مبارک ہرے اور براؤن رنگ پر مشتمل چاندی کے خوبصورت انداز سے اسے ترتیب دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، خوبصورت پھول اور بیل بوٹے اس پر بنائے گئے ہیں، اور یہاں پر حضرت ملنگ بابا ثانی نے انتہائی خصوصیت کا ترتیب دیا ہے، مور کے پر کے برابر میں، پروں کے برابر میں سے رکھا گیا۔ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال یہ پتھر مبارک، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے، اور یہ حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں ہے۔ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل یہ ایک اور جھولی مبارک جو آپ نے ملنگ بابا ثانی نے دیگر جھولی مبارک کے ساتھ، یہ دیکھیے آپ جانے براؤن رنگ کی ہے مختلف، اور اس پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور یہاں حضرت ملنگ بابا ثانی دیگر جھولیوں کے ساتھ اسے عزیزان گرامی، کشکول ہر زمانے میں اہمیت کا حامل رہا ہے، اور اولیاء کرام مشائخ غزام کے حوالے سے حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا کشکول مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کشکول مبارک حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے زیر استعمال رہا، اس لمحے حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست مبارک میں ہے، اور آپ نے اسے وہاں آویزاں کیا ہے، رکھا ہے، پیش کیا ہے اس جگہ پہ۔ حضرت ملنگ بابا کے زیر استعمال چراغ مبارک جو آپ کو حضرت کافی قدیم چراغ مبارک ہے جو حضرت ملنگ بابا کو عطا ہوا ہے، اور آپ کے لوہے کا بنا ہوا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چراغ کی روشنائی کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا معمول بنایا، اور باقاعدگی سے سلسلہ چشتیہ میں چراغ روشنائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تحریر ہے جو حضرت ملنگ بابا ثانی مدظ اللہ علی آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اور اللہ کے بابرکت کلمات ہیں اس پر۔ جی جی حضرت ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل چمڑے کے نالین مبارک، اور یہ آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور
یہ چمڑے کے بنے ہوئے ہیں اور براؤن رنگ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے زیر استعمال رہے حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی جھولیوں میں شامل ایک اور جھولی جو آپ جس سے ملنگ بابا ثانی نے دیگر جھولیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر 6 اپریل سن 1974 کو جو سپاس نامہ نذران عقیدت کے طور پر پیش کیا گیا، اس کی آپ نے ایک جھلک اسکرین پر ملاحظہ فرمائی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی 42 سال پہلے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اسی موقع پر حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جھولے مبارک کی خوشی میں ہدیہ تہنیت اور منقبت کا تحفہ پیش کیا گیا، جو کم و بیش 31 اشعار پر مبنی ہیں، اور یہ الحمدللہ ہر سال جھولا نشینی کے موقع پر اسے پڑھا جاتا ہے اور ایک مخلوق خدا اسے سنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شکریہ بہت بہت۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے مختلف تبرکات کی زیارت کا شرف آپ نے حاصل کیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت ملنگ بابا ثانی نے میڈیا اسکرین کے ذریعے آپ تک یہ چیزیں فراہم کی۔ ہم تمام اہل سلسلہ و زائرین حضرت ملنگ بابا ثانی کے انتہائی مشکور ہیں، احسان مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر، خیر و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور تادیر اس سلسلے کی سرپرستی کا اعزاز عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اگلا مرحلہ اس لمحے جو ہے، اس سے قبل حضرت ملنگ بابا ثانی حجرہ جھولے مبارک میں تشریف لے جانے والے ہیں، اس سے قبل آپ دعائے خیر و سلامتی فرمائیں گے مختصر، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ذہن میں تصور میں ایک بات تھی کہ ہم اسے اس انداز سے پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ بہت بڑی مخلوق خدا اس سے فیضیاب ہو سکے، اس کا فائدہ حاصل کر سکے، اور گشت سے بڑھ کر آپ نے یہاں پر خصوصی وقت آپ نے یہاں فراہم کیا۔ عزیزان گرامی، دعا فرمائیے، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیزان گرامی، یہ کسی بادشاہت سے کم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو دعا مانگی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ ہم حضرت ملنگ بابا ثانی سے انتہائی ادب سے گزارش کریں گے کہ جھولے مبارک کے میں تشریف لے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں ملک کے مختلف حصوں سے ہمارے بھائی اور ہمارے بہنیں انوار صوفیہ چشتیہ سے منسلک یہاں آتے ہیں اور اس پروقار محفل پاک جشن سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ بابا جی کا وہ خزانہ، اس خزانے کا کچھ حصہ باقی صندوقوں میں محفوظ ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ سب دکھایا جا سکے۔ وہ سلیمانی تسبیح جو بابا جی کے ذریعے استعمال رہی ہے، قاروبے کی تسبیح جو بابا جی کے ذریعے استعمال رہی ہے، بابا جی کی حیات زندگی مختلف ادوار میں، تاریخ اس وقت بتاتا ہے تقریباً 70 سال کم و بیش یہ بابا جی کے ذریعے استعمال رہی ہے مختلف مقامات اور بابا جی کو ملی بھی ہیں تمام سارے سب مقدسہ مقامات سے۔ آپ کی زیارت ہوئی، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی آئندہ سال، اور جو ایسے تبرکات ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھے اس کا بھی زیارت کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس وقت کوئی بھی بھائی حجرہ جھولہ مبارک میں داخل نہیں ہوگا سوائے خادمین خاص کے۔ تمام بھائی بالکل اس بات کو نوٹ فرما لیں، کیونکہ اب جو ہے تبرکات کو جھولہ مبارک پر حضور ثانی بابا پیش فرمائیں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ حافظ محمد اسد، مرکزی آستان مبارک، حیدرآباد کالونی کراچی۔ حافظ محمد اسد، آپ سے گزارش کروں گا مرکزی ہال میں تشریف لائیں۔
حافظ محمد اسد، مرکزی آستان مبارک، حیدرآباد کالونی، کراچی۔ محمد اقبال چشتی، محمد شاہد چشتی اور امتیاز چشتی بھائی سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لے آئیں۔ محمد اقبال چشتی، شاہد چشتی بھائی اور امتیاز چشتی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ حافظ محمد اسد، مرکزی آستان مبارک، حیدرآباد کالونی، کراچی، جہاں ہوں آواز سن رہے ہیں تشریف لائیں مرکزی ہال میں۔ زائرین کرام، شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے 42ویں سالانہ جشن تہنیت جھولے نشینی کے موقع پر تبرکات مبارکہ کی زیارت کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ اس لمحے مرکزی ہال سے خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ کو ان کے جھولے مبارک میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ زائرین نے تبرکات مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اب تبرکات مبارکہ کو حضرت ملنگ بابا کے جھولے مبارک میں ترتیب وار پیش کیا جا رہا ہے۔ 42 سے زائد حضرت ملنگ بابا کے تبرکات جنہیں آج آپ نے اسکرین پر ملاحظہ فرمایا، اور ہمارے اس سلسلے کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب بہت بڑی اجتماع میں اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، اور الحمدللہ حضرت ملنگ بابا ثانی کی فہم و فراست سے یہ کام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ عبدالشکور 42واں سالانہ جشن تہنیت جھولے نشینی کے موقع پر حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے جھولے مبارک کو انتہائی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا ہے، مزین کیا گیا ہے، اور آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کے شعبے کے ماہرین اسے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ گلاب کے پھول ہیں، اسی طرح گیندے کے پھول ہیں، اور دیگر پھولوں سے اسے ترتیب دیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، اور چاندی کے مختلف انداز سے اس کے بیرونی جانب سے بھی اس کو خوشنما بنایا گیا ہے الحمدللہ۔ اور آپ سامنے کی جانب سے دیکھ رہے ہیں جھولے مبارک میں اللہ اور محمد کے کلمات تحریر ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آج ہی میں انشاءاللہ یہ ترتیب ہوگی۔ اس کے تبرکات مبارکہ کی جھولے مبارک میں منتقلی کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اگلا حصہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد زائرین جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے، پہلے مرد حضرات اور اس کے بعد خواتین بہنیں جو ہیں وہ جھولے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات و زائرین کرام، انوار صوفیہ چشتیہ آستان عالیہ مریر ہال 3435 کراچی میں اس لمحے حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کا 42واں سالانہ جشن تہنیت جھولے نشینی انعقاد پذیر ہے۔ ایک بہت بڑی مخلوق خدا اس وقت یہاں موجود ہے جو اس کی زیارت کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ پروگرام کی ترتیب کے اعتبار سے اب اس لمحے حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدظ العالی مسند شاہی پر جلوہ افروز ہیں، اور پروگرام کا بقیہ حصہ ہم شروع کریں گے۔ عزیزان گرامی، تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعادت حاصل کریں گے محمد اقبال چشتی۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سب سے گزارش کروں گا، خواتین بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ خاموشی کو یقینی بنائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ شرف حاصل کریں گے جناب محمد اقبال چشتی بھائی۔